پوری زندگی مولا حسین کو آقا کہے اور جناب زینب کو شہزادی کہے تو یہاں اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ ماں جیسی ہوتی ہے بیٹا ویسا ہوتا ہے۔ صلوات محمد مولا عباس علیہ السلام فضیلت سب سے بڑا، آپ دیکھیں تاریخ نے لکھا کہ نور علی نور عباس سفر کرتا کرتا جناب ام المؤمنین کے شکم اقدس میں آیا اور اس کے بعد کچھ وقفہ گزرا، مولا عباس کی پیدائش ہوئی، مولا عباس پیدا ہوئے۔ جب مولا عباس پیدا ہوئے تو امام حسین جناب ام المؤمنین کے قریب آئے، کہا ماں میرے بھائی کو میرے ہاتھ میں دے دیجیے، میرے بھائی کو میرے ہاتھ میں دے دیجیے۔ جناب ام المؤمنین نے مولا عباس کو مولا حسین کے ہاتھ میں دیا، ہاتھ میں لے کے گود میں لے کر چلے جا رہے ہیں۔ کیا دیکھا کہ مولا علی کھڑے ہوئے، مولا علی نے کہا بڑا خوش ہو حسین، بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ کہا بابا خوش نہ ہو تو کیا کروں، آج میرا بھائی آیا ہے۔ مولا علی نے کہا اچھا بیٹا ہاں یہ تمہارا بھائی ہے۔ کہا بابا میری ایک حاجت ہے، ایک تمنا ہے۔ کہا کیا تمنا ہے؟ کہا بابا ہوتا تو عمومی طور پہ یہ ہے کہ بچے کو گھر کے بزرگ پالتے ہیں، لیکن بابا میری حاجت ہے کہ میں عباس کو خود پالوں۔ کہا اے حسین میں نے عباس کو مانگا ہی تیرے لیے ہے، میں نے عباس کو مانگا ہی تیرے لیے ہے۔ ایک وقت آیا مولا عباس 13 برس کے ہوئے، جنگ صفین کا ایک منظر، اس کے بعد رب مصائب لے لیا۔ 13 برس کے مولا عباس ہوئے، ایک طرف سے صبر حسین، دوسری طرف سے شجاعت علی، اور بیچ میں عباس پروان چل رہے ہیں کتنے خوبصورت طریقے سے۔ آپ دیکھیں ایک طرف صبر حسین، دوسری طرف شجاعت علی، بیچ میں مولا عباس علیہ السلام پروان چل رہے ہیں۔ اتنے میں شام کا فتنہ سامنے آیا، شامی سامنے آئے جنگ کرنے کے لیے۔ تاریخ نے لکھا کہ مولا کائنات گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، ایڑ لگانا تھا کہ گھوڑا ہواؤں سے باتیں کرنے لگا، میدان میں پہنچا، جنگ صفین کے میدان میں پہنچا۔ جیسے ہی مولا کائنات کا گھوڑا میدان میں پہنچا، لائنوں نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے، لائن چاروں طرف سے تلوار لے کر آئے۔ مولا کائنات نے ایسا وار کیا، ایسی جنگ کی کہ میمنہ کی فوج ماسرا کی طرف، ماسرا کی فوج کل میں لشکر پر الٹا، لائنوں کے سر کاٹے، بدن کاٹے، لائنوں کی آواز آئی الامین الحفیظ الامین الحفیظ، اے علی ہم آپ سے نہیں لڑ پائیں گے، کسی اور کو بھیجے، کسی اور کو بھیجے، کسی اور کو بھیجے۔ جیسے ہی یہ آواز پورے میدان میں گونجی، علی نے چلتی ہوئی تلوار کو روکا، ٹپکتے ہوئے لہو کو پوچھا، تلوار کو نیام میں رکھا، کہا اچھا تم ہم سے نہیں لڑ سکتے، ٹھیک ہے دوسرے کو بھیجتا ہوں۔ علی نے گھوڑے کو موڑا، موڑنے کے بعد خیمے میں پہنچنے کے بعد آواز دی عباس عباس۔ جیسے ہی آواز دی مولا عباس قدموں پہ گر گئے کہ بابا حکم۔ کہا عباس ابھی میں میدان میں گیا تھا، میں نے لائنوں کو قتل کیا، لائن آواز دے رہے ہیں کہ علی تم سے نہیں لڑ پائیں گے، کسی اور کو بھیجو، عباس جاؤ تم جنگ کرو۔ مولا عباس خوش ہو گئے، ارے شیر کو شکار نظر آ گیا نا، شیر کو شکار نظر آ گیا۔ مولا عباس خوش ہو گئے، بابا میں تو چاہتا ہی یہی تھا کہ آپ مجھے بھیجیے۔ اچھا مولا عباس کو اپنی تلوار دی، اپنی زرہ دی، اپنا گھوڑا دیا۔ مولا عباس علی کے گھوڑے پر، علی کی تلوار لے کر، علی کی زرہ لے کر، علی کی قبا لے کر، لینے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوئے، چاہتے ہیں کہ میدان میں جائیں۔ علی نے کہا عباس ذرا ٹھہرو۔ کہا بابا کیا ہوا؟ کہا عباس ذرا پاس آؤ۔ مولا عباس قریب آئے، جیسے ہی قریب آئے کہا عباس سر کو جھکاؤ۔ عباس نے سر کو جھکایا۔ مولا علی علیہ السلام نے ایک کپڑا دیا،
لینے کے بعد عباس کے چہرے پہ ڈالا، ایک نقاب ڈالا، اور ڈالنے کے بعد کہا اب بیٹا اب جاؤ میدان میں۔ تاریخ میں لکھا کہ جیسے مولا کائنات گئے تھے میدان میں، اسی طریقے سے مولا عباس میدان میں گئے۔ جیسے علی نے جنگ کی تھی ویسے عباس نے جنگ کی۔ میمنہ کی فوج میسرا کی فوج میں لشکر پر پلٹا، لائنوں کے سر کٹتے ہوئے سر، اڑتے ہوئے جسم، آواز آ رہی ہے الامین الحفیظ الامین الحفیظ۔ ارے علی نے تو کہا تھا کہ دوسرے کو بھیجیں گے، ارے چہرے پہ نقاب ڈال کے آ گئے۔ علی نے کہا تھا دوسرے کو بھیجیں گے، آج چہرے پہ نقاب ڈال کے آ گئے۔ یہ آواز خیمے علی میں پہنچی، علی نے جیسے علی کے کانوں تک پہنچی، علی گھوڑے پر سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد گھوڑے کو ایڑ لگائی، میدان میں آئے۔ آنے کے بعد عباس کو روکا، عباس رکو، نیچے آؤ۔ عباس زمین پہ آئے، جیسے ہی مولا کائنات کے قریب آئے، مولا علی نے عباس کی طرف اشارہ کیا، کہا انا، اشارہ کرنے کے بعد کہا کہ ھذا قمر بنی ہاشم، میں ہوں علی، یہ ہے بنی ہاشم کا چاند۔ اچھا جیسے ہی لائنوں نے دیکھا، لائنوں نے کہا ارے بھاگو، قیامت ہے، ارے وار وہی ہے، ڈھال وہی ہے، تلوار وہی ہے، رفتار وہی ہے، گفتار وہی ہے۔ ارے ہم تو ایک علی سے لڑ نہیں پاتے تھے، یہ تو دو علی، ایک علی سے تو لڑ نہیں پاتے تھے، یہ تو دو علی میدان میں آ گئے۔ جیسے لائنوں نے دیکھا، اچھا مولا عباس نے اپنا قصیدہ وہاں بیان کیا، اپنا رجس پڑھا، اس لیے کہ جو بھی میدان میں جاتا تھا اپنا رجس بیان کرتا تھا۔ مولا عباس نے پہلے بیان نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ چہرے پہ نقاب تھا، نقاب اسی لیے ڈالا تھا تاکہ دشمنوں کو پتہ نہ چلے کہ علی لڑ رہا ہے یا عباس لڑ رہا ہے، نقاب اس لیے ڈالا تھا۔ اس لیے مولا عباس نے پہلے رجس نہیں پڑھا۔ مولا عباس نے جب بتا دیا گیا کہ یہ بنی ہاشم کا چاند ہے، تب مولا عباس نے اپنا رجس پڑھا، میں اکیلا ہوں جہاں میں کوئی ثانی نہ نظیر، میں اکیلا ہوں جہاں میں کوئی ثانی نہ نظیر، میرے ٹھوکر میں زمانہ میں امیروں کا امیر، یہ تعارف بھی آیا کرتا ہے میری توقیر، میں ہوں آقا جہاں اور میرا آقا شبیر، جرت تشنہ لبی ہمت احساس ہوں میں، ساری دنیا مجھے پہچان لے عباس میں، ساری دنیا مجھے پہچان لے عباس ہوں میں، ساری دنیا مجھے پہچان لے عباس ہوں میں، ہمت تشنہ لبی جرت احساس ہوں میں، ساری دنیا مجھے پہچان لے عباس ہوں میں۔ آپ دیکھیں پھر مولا عباس نے دوسرا بن بیان کیا، ایک سبا تھا محمد کوئی سمجھے تو ذرا مصرع ناصحت کی بات، کوئی سمجھے تو ذرا مصرع ناصحت کی بات، ارے بہو مجھ میں بھی موجود ہے حیدر کے صفات، کوئی سمجھے تو ذرا مصرع ناصحت کی بات، بہو مجھ میں بھی موجود ہے حیدر کے صفات، جانتے وہ ہے جنہیں یاد ہے صفین کی رات، جانتے وہ ہے جنہیں یاد ہے صفین کی رات، ایک حملہ ہی بہت ہوگا شہ طاقت حیات، تو شہرگے ہوں گی جدا، سر کو بدن ترسے گا، آج پانی نہیں برسے گا لہو برسے گا، آج پانی نہیں برسے گا لہو برسے گا، جانتے وہ ہے جنہیں یاد ہے صفین کی رات، آج پانی نہیں برسے گا لہو برسے گا، ہے میرے وار کی رفتار ہوا کو معلوم، ہے میرے وار کی رفتار ہوا کو معلوم، خادمہ تیغ علی ہے میرے حملے محکوم، سب جرت کی صفوں میں ہے اجل سے میری دھوم، جسم جب ہونے لگیں گے ابھی جاں سے محروم، تو ہر شجاعت کے دھنی حق کے ولی آئے ہیں، تم یہ کہتے ہوئے بھاگو گے علی آئے، حق کے ولی آئے ہیں، نہیں یہ کہتے ہوئے بھاگے، یہ تو پھر سے علی آ رہے ہیں،
ایک دوسرے کو کوہنی ماری، کیونکہ پوری کی پوری تصویر ہو بہو مولا کائنات سے مشابہ تھے. جیسے جناب علی اکبر مولا کائنات سے مشابہ تھے، ویسے ہی جناب مولا عباس علیہ السلام مشابہ تھے. آپ دیکھیں فضیلت عباس اور آپ علم عباس دیکھیے کہ کتنا بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ہم لائق تعظیم ہیں، لائق تحسین ہیں کہ ہم علم مولا عباس کو سجاتے ہیں، مولا عباس کا ذکر کرتے ہیں. آپ دیکھیں تاریخ میں بڑے بڑے علم بردار ہوئے. جناب جعفر طیار رسول اللہ کے علم بردار تھے، جناب حمزہ رسول اللہ کے علم بردار تھے. دیکھیے کمال حضرت عباس کیا ہے، مولا عباس کے علم کا کمال کیا ہے. بہت بڑے بڑے علم بردار تاریخ میں گزرے. جناب حمزہ رسول اللہ کے علم بردار تھے، جناب جعفر طیار رسول اللہ کے علم بردار تھے، مولا کائنات رسول اللہ کے علم بردار تھے. لیکن جن بڑوں نے بھی علم اٹھایا ان کا ہاتھ نیچے تھا، علم کا فریرہ اوپر تھا. لیکن جب یہ علم عباس کے ہاتھ میں آیا، علم کا عباس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، علم کا فریرہ نیچے ہوتا ہے. جیسے مولا عباس کے ہاتھ میں آیا، عباس کا ہاتھ اوپر رہتا ہے، علم کا فریرہ نیچے رہتا ہے. تاریخ میں بڑے سے بڑے علم بردار گزرے. جعفر نے بھی علم اٹھایا، حمزہ نے بھی علم اٹھایا، مولا کائنات نے بھی علم اٹھایا. لیکن جب حمزہ نے علم اٹھایا تو پورے عرب میں مشہور ہوا. حمزہ کا علم جعفر نے بھی اٹھایا، پورے عرب میں مشہور ہوا. جعفر کا علم علی نے بھی اٹھایا، پورے عرب میں مشہور ہوا. علی کا علم، لیکن جب یہ علم عباس کے ہاتھ میں آیا، اب نہ علی کا علم کہلاتا ہے، نہ حمزہ کا علم کہلاتا ہے، نہ جعفر کا علم کہلاتا ہے، نہ حسن کا علم کہلاتا ہے، نہ حسین کا علم کہلاتا ہے، نہ زین العابدین کا علم کہلاتا ہے، نہ محمد باقر کا علم کہلاتا ہے، نہ جعفر صادق کا علم کہلاتا ہے، نہ موسیٰ کاظم کا علم کہلاتا ہے، نہ علی رضا علیہ السلام کا علم کہلاتا ہے، نہ تقی کا علم کہلاتا ہے، نہ نقی کا علم کہلاتا ہے، نہ عسکری کا علم کہلاتا ہے. ارے تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ جب ہمارا آخری آئے گا، ارے حکومت مہدی کی ہوگی، علم عباس کا ہوگا. حکومت مہدی کی ہوگی، علم عباس کا ہوگا. کمال علم حضرت عباس دیکھیں، جب تک ان لوگوں کے پاس تھا ان کے نام سے، لیکن جیسے ہی یہ علم عباس کے ہاتھ میں آیا، اب صرف عباس کا علم پوری دنیا پوری کائنات میں اٹھایا جا رہا ہے. مولا عباس کا علم. اچھا، سب سے پہلے علم آپ دیکھیں کب اٹھایا گیا، علم کی تاریخ آپ کے سامنے بھی بیان کر دی جائے. سب سے پہلا علم جو اٹھا وہ اس وقت اٹھا جب روئے زمین کے اوپر جناب آدم آنے کے بعد جناب آدم کی 2 اولادیں ہوئی، حابیل اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اس کے بعد اللہ نے جناب آدم کو ایک اور بیٹا دیا جس کا نام تھا شیش. دیکھیے علم کی تاریخ بتا رہا ہوں. اس کے بعد ربط مصائب لے لوں گا. جناب شیش، اللہ نے شیش عطا فرمایا. اب دور آگے بڑھا، جناب شیش بڑے ہوئے. جب بڑے ہو گئے تو پھر قابیل، کیونکہ ظالم تھا، ظالم کبھی بھی اپنے ظلم سے بھاگ نہیں سکتا، وہ ہمیشہ ظلم کرتا ہے. جیسے حابیل کے اوپر ظلم کیا، حابیل کو قتل کر دیا، اسی طریقے سے چاہتا تھا کہ شیش کو بھی قتل کر دے، شیش کو بھی مار دے، جو کہ شیطان کا پرستار تھا. چاہتا تھا کہ شیش کو بھی مار دے. ادھر سے قابیل نکلا جناتوں والا لشکر لے کر، ادھر سے جناب شیش نکلے. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا جناب شیش کے ساتھ، ادھر سے ظالم کا لشکر، ادھر سے مظلوم کا لشکر. لیکن مظلوم کے لشکر کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا. اب فرشتے جو زمین پر آئے، اللہ نے تلوار دے کر نہیں بھیجا. نجم الحسن کراروی صاحب لکھتے ہیں کہ جو فرشتے زمین پر آئے، اللہ نے ان کو علم دے کر بھیجا.
علم دے کر بھیجا، ظالم کے مقابل میں گئے تو علم لے کر گئے۔ میں کہوں گا اے پروردگار یہ علم کیوں دے رہا ہے؟ کہا یہ علم نہیں ہے بلکہ یہ پہچان کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ پہچان کا ذریعہ ہے، یہ پہچان کا اس لیے ذریعہ ہے کہ علم مظلوموں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، علم مظلوموں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہم نے وہیں سے پہچانا کہ علم مظلوموں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں علم ہوتا ہے وہ مظلوم ہوتے ہیں، وہ مظلوم ہوتے ہیں۔ اس لیے 1400 سال گزر گئے، ہم حسینی علم لے کر بازاروں میں جاتے ہیں، روڈ پہ جاتے ہیں، سڑکوں پہ جاتے ہیں، تاکہ دنیا والوں کو یہ پیغام پہنچے کہ ہم ظالموں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، ہم ظلم کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ یہ علم کی تاریخ سب سے پہلا علم جناب شیش نے اٹھایا۔ لیکن عزادارو 8 محرم ہو گئی، مولا عباس علم بردار امام حسین تھے، امام حسین کے لشکر کے علم بردار تھے۔ قد و قامت جیسی ہونی چاہیے ایک علم بردار کی۔ جب بھی علم بردار کا نام آتا ہے تو ذہن میں تصور آتا ہے، کوئی بڑی پوسٹ پا جائے پولیس میں اور بڑی پوسٹ پا جائے تو انسان کا ایک تصور بنتا ہے کہ شاید ہوگا بلند قامت کا۔ تو مولا عباس کو جو علم بردار بنایا گیا، تاریخ نے لکھا کہ قد و قامت سب سے بلند جتنے اس وقت کے تھے، سب سے بلند مولا عباس کے قد و قامت۔ اچھا جب مولا عباس اس دنیا میں آئے تھے، پیدا ہوئے تھے، تو جناب زینب نے مولا علی سے پوچھا تھا کہ اے بابا اس کا نام کیا رکھا ہے، اس کا نام کیا رکھا دادا؟ کہا اے زینب میں نے اس کا نام عباس رکھا ہے، میں نے اس کا نام عباس رکھا۔ عزادارو جب مولا عباس دھیرے دھیرے بڑے ہونے لگے، تاریخ نے لکھا کہ کبھی بھی پوری عمر گزر گئی کسی نے حسین کو حسین بھیا کہتا ہوا نہ سنا، بلکہ آقا سب نے سنا۔ وہ آخری وقت تھا جب مولا عباس نے وصیت مولا حسین کی پوری کی تھی۔ لیکن عزادارو 8 محرم مولا عباس کا علم سجا ہے، مولا حسین کا تابوت سجا ہے، اور مولا حسین اب چند دن کے مہمان ہیں، 2 دن کے مہمان ہیں۔ جتنا گریہ کرنا ہے انہیں 2 دن میں گریہ کا حق ادا کر لیجیے گا۔ حالانکہ کوئی حق ادا نہیں کر سکتا لیکن کوشش ضرور کر سکتا ہے، بیوی اس کو قبول عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ علم بردار امام حسین مولا عباس جب آئے خیمہ میں، تمام اصحاب شہید ہونے لگے، اقربا شہید ہونے لگے، اور محمد شہید ہو گئے۔ جناب قاسم کے لاش کے ٹکڑے زمین کربلا پہ بکھر چکے، مولا جناب علی اکبر سینے میں برچھی کھا چکے۔ جب تمام اقربا امام حسین شہید ہونے لگے، مولا عباس قریب آئے، کہا ہے مولا حسین مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ مولا حسین نے کہا ہے عباس تو میرا علم بردار ہے، تو میرے لشکر کا علمدار ہے، اے عباس میں تجھے کیسے رن میں جانے کی اجازت دے دوں؟ تاریخ میں لکھا کہ مولا عباس واپس ہو گئے۔ مولا عباس نے کئی مرتبہ چاہا کہ اجازت لے کے میدان کربلا میں جایا جائے، لیکن مولا حسین نے اجازت نہ دیا۔ یہ کہتے ہوئے مولا حسین نے روکا عباس تو میرے لشکر کا علم بردار ہے۔ لیکن عزادارو جب تمام اقربا شہید ہو گئے پھر مولا عباس قریب آئے، کہا مولا مجھے رن میں جانے کی اجازت دیجیے۔ مولا حسین نے کہا عباس تم میرے لشکر کا علمدار ہے، میں تجھے کیسے رن میں جانے کی اجازت دوں؟ مولا عباس نے کہا اے مولا ارے وہ لشکر ہی کہا رہا جس کی میں علم برداری کروں، میں علمدار رہوں، وہ لشکر ہی کہا۔ اور ایک نے لکھا کہ خیمے سے آواز آنے لگی التش التش التش، آئے پیاس آئے پیاس آئے پیاس۔ جیسے ہی آواز مولا حسین کے کان میں آئی، مولا حسین نے عباس کو بلایا، کلیجے سے لگایا، کہا عباس جنگ کی اجازت نہیں دیتا لیکن جاؤ پانی لے کر آ جاؤ۔ آزادارو مولا عباس خیمے میں آئے، آنے کے بعد علم لیا،
مشق سکینہ لیا، جناب سکینہ نے مشق سوکھی ہوئی لا کر اپنے چچا کو دے دی. اے چچا، پیاس جانے مار رہی ہے چچا، 2 قطرے آب لے آئیے تاکہ بچے بھی سہراب ہو جائیں. تاریخ میں لکھا زادارو کہ مشق کو لیا، علم میں باندھا، باندھنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوئے. مولا عباس چاہتے ہیں کہ میدان میں جایا جائے. مولا حسین نے روکا، عباس ذرا ٹھہرو. مولا عباس رکے، مولا عباس ٹھہرے. مولا حسین نے عباس کے علم کو جھکایا. جھکانے کے بعد پرہرے پہ لکھا تھا نصر من اللہ فتح قریب. مولا حسین نے اسے کاٹ کر لکھا انا للہ وانا الیہ راجعون. ارے ہم تو اسی وقت سے سمجھ گئے کہ غازی اب کربلا سے واپس نہ آ سکے گا. ہاں دادارو، غازی عباس نے علم لیا، مشکیزے کو علم میں باندھا. باندھنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کربلا میں آئے. آنے کے بعد جیسے ہی آگے بڑھ رہے ہیں، لائنوں نے دیکھا عباس آ رہے ہیں. لائن بھاگتے ہوئے نظر آئے، تمام لائن بھاگ رہے ہیں. مولا عباس ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جو لائن آتا ہے اس ٹوٹے ہوئے نیزے سے واسطے جہنم ہوتا جاتا ہے. آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ دریا کے پاس پہنچے. جیسے ہی دریا پہ پہنچے، اپنے گھوڑے کو دریا میں اتارنے کے بعد مشق سکینہ لیا. لینے کے بعد مشق سکینہ کو بھرا، اس لیے کہ مولا عباس کی سوچ ہے کہ کسی بھی طریقے سے خیمہ حسینی میں پانی پہنچ جائے. جو مولا نے کہا ہے ارے وہ کر دیا جائے. ایک بوند پانی بھی نہ عباس نے پیا، نہ مولا عباس کے گھوڑے نے پیا. ہاں زادارو، عزم باوفا تھا نا، اس لیے گھوڑے نے بھی، مولا عباس کے گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا. جیسے ہی مشق سکینہ بھرا، جتنا دیر مولا عباس کو مشق سکینہ بھرنے میں لگی، ارے اتنے دیر میں مولا عباس کو لائنوں نے چاروں طرف سے گھیرا. مولا عباس کو چاروں طرف سے گھیرا. مولا عباس نے گھوڑے کو اینڈ لگائی، فرات کے اوپر چڑھے. چڑھنے کے بعد بس کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے خیمہ حسینی میں پانی پہنچ جائے. مولا عباس علم کو لیے ہوئے گھوڑے کو اینڈ لگایا، خیمے کی طرف چلے. تمام تاریخ لکھتی ہے کہ لائن بھاگ رہے تھے، لائن چھپ گئے تھے، لیکن جیسے ہی گھوڑا اوپر آیا، ایک سکینے ارے چھپ کر وار کیا. مولا عباس کا دایاں بازو زمین کربلا پہ گرا. مولا عباس نے علم کو بائیں ہاتھ میں لیا، مشق سکینہ کو سنبھالا. چاہتے ہیں ارے کسی بھی طریقے سے ارے پانی خیمے میں چلا جائے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. ہاں زادارو، مولا عباس چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے خیمے میں پانی پہنچ جائے، لیکن کچھ دور چلے کہ ایک سکینے ارے بائیں بازو پر وار کیا. ایسا وار کیا کہ بایاں بازو بھی زمین کربلا پہ گرا. مولا عباس کی آس نہیں ٹوٹی، اس لیے کہ مشکیزہ میں پانی تھا. مولا عباس سوچ رہے ہیں ارے کسی بھی طریقے سے ارے پانی کو خیمے میں پہنچا دیا جائے. ہاں زادارو، مشق کو اپنے دانتوں سے سنبھالا، علم کو سنبھالا. لینے کے بعد خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن تاریخ نے لکھا کہ ایک ایسا تیر ارے مشکیزہ پہ لگا کہ پورا پانی ارے زمین کربلا پہ بہ گیا. مولا عباس کی آس ٹوٹی. مولا عباس نے سوچا اب جا کر کیا کروں گا. ارے سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، اے بیٹی سکینہ ارے تیرا چچا پانی لائے گا. ارے اب کس منہ سے عباس سکینہ کے پاس جائے. آزادارو وہیں سے گھوڑے کو موڑنے کے بعد جیسے گھوڑا موڑا، ارے ایک سکینے مولا عباس کی آنکھوں پر ارے تیر سے وار کیا.
جیسے تیر آنکھ میں آ کے لگا نا آزادارو، جیسے تیر آنکھ میں آ کے لگا. آپ جانتے ہیں کہ آنکھ میں اگر کوئی بھی چیز پڑ جائے، تھوڑا سا گردہ چلا جائے تو آنکھ گڑنے لگتی ہے. انسان ہاتھوں سے وہ چیز کو نکال لیتا ہے، لیکن آزادارو ارے جس کے ہاتھ نہ ہو ارے وہ کیسے نکالے. مولا عباس کی آنکھوں پر آ کے ایک تیر لگا. جیسے ہی تیر لگا مولا عباس نے سوچا کہ گردن کو جھکایا جائے، دونوں گھٹنوں سے ارے تیر کو دبایا جائے اور سر اٹھا کر تیر کو نکال لیا جائے. لیکن جیسے ہی مولا عباس نے سر کو جھکایا، تیر کو گھٹنے سے دبا، چاہتے سر کو اٹھائے، ایک ظالم نے مولا عباس کے سر پر ارے ایسا گوز مارا کہ مولا عباس کا سر ارے دو حصوں میں تقسیم ہوا. مولا عباس نے آقا حسین کو سلام کیا، زمین کربلا پہ گرے. مولا حسین کمر کو تھامے ہیں، آواز دے رہے ہیں ان کا سرات ظاہری یا اخی، اے بھائی ارے تیرے غم نے ارے میری کمر توڑ دی، تیرے غم نے میری کمر توڑ دی. ہاں آزادارو کمر کو سنبھالے ہوئے میدان کربلا میں آئے. تاریخ نے لکھا کہ مولا حسین 2 مرتبہ زمین کربلا پہ گرے. جب پہلی مرتبہ گرے اور گر کے اٹھے تو اکیلے مولا حسین نہ اٹھے بلکہ ساتھ میں مولا عباس کا ارے دایاں بازو لے کر اٹھے. کچھ دور بڑھنے کے بعد پھر گرے، اب پھر جو اٹھے تو مولا عباس کا بایاں بازو مولا حسین کے ہاتھ میں، دونوں بازو کو لے کر مولا عباس کے لاشے کے قریب پہنچے. کیا دیکھا؟ بھائی خون میں لت پت پڑا ہوا ہے. قریب پہنچے، جانے کے بعد کہا اے بھائی کوئی وصیت ہو تو بتاؤ. مولا عباس نے کہا اے مولا میری بس ایک وصیت ہے کہ میرے لاشے کو ارے خیمے میں ڈالے جائیے گا، اس لیے کہ میں سکینہ سے شرمندہ ہوں. آزادارو یہ جملہ کہا مولا حسین نے کہا اے بھیا عباس ارے میری بھی ایک وصیت ہے. ارے تو نے پوری زندگی ارے مجھے آقا کہا، آج بھائی کہہ دے. ایک مرتبہ مولا عباس نے بھائی کہا، بھائی کہنا تھا. کفر سے انسری سے روح پرواز کر گئی. مولا حسین نے لاشے کو چھوڑا، علم کو لیا. لینے کے بعد خیمے میں آئے. بی بی سکینہ نے سوچا کہ غازی عباس آ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی دیکھا کہ علم حسین کے ہاتھ میں ہے، کہا بابا ارے میرا چچا کہاں ہے؟ مولا نے کہا اے سکینہ ارے تیرا چچا فرات کے کنارے بازو کو کٹائے ہوئے سو رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رزن میں فضائحی تسلیم ماتم حسین. یا عباس 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 یا Julio, ¿sabes?